معزز سامعین کرام، انسان نسیان سے بنا ہے اور خطا کار غلطیاں گناہ سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی بعض ایسے جو گناہوں میں پورا رمضان گزار دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک جز ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مقدس مہینہ مل جائے اور پھر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یعنی رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے بخشش کا سبب بنتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہنم سے نکالتا ہے اور جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ لیکن جس مسلمان نے اس مہینے میں بھی رحمتیں اور برکتیں حاصل نہ کی بلکہ گناہوں میں لگا رہا، حتیٰ کہ اگر وہ ساری اپنی زندگی 20 سال 30 سال کی زندگی وہ گناہ میں گزار چکا، تو اس کو پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر بندہ زندگی بھر گناہ کرتا رہے اور آخر میں وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، توبہ جو ہے، توبہ کہتے ہیں صدق کے دل سے اپنے سابقہ سارے گناہوں پر نادم ہو جانا اور شرمندہ ہو جانا، اور آئندہ کبھی بھی اس کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا۔ یعنی آئندہ قلب سمیم سے، صدق کے دل سے یہ ارادہ کر لے کہ آئندہ جو میں نے خطا پہلے کی تھی، غلطی پہلے کی تھی، گناہ پہلے کیے تھے، اب نہیں کروں گا، تو اللہ تواب ہے، وہ بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے توبہ کی کچھ روایات اور کچھ حکایات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان سے غلطی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ مسلمان اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ تو ماں سے 70 گنا بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک عورت جو کہ قید میں تھی اور اس کا بچہ اسے جدا تھا اور اس کی چھاتی سے دودھ چھلک رہا تھا، وہ بھاگ رہی تھی اور قیدیوں کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ تو نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم اس عورت کے متعلق کیا خیال کرتے ہو کہ اگر اس عورت کو کہا جائے کہ تم اپنے بچے کو آگ میں ڈال، کیا یہ ڈالے گی اپنے بچے کو آگ میں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اگر اختیار اس کے پاس ہو بھی تب بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی، کہ اس کی بچے سے پیار اور محبت ہی ایسا ہے کہ یہ ہرگز اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے۔ تو نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے یہ ماں جو اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے پر قادر بھی ہو جائے تو نہیں ڈالتی، اللہ تو اس ماں سے 70 گنا زیادہ رحم فرماتا ہے اپنے بندوں پر، تو وہ کیسے اپنے بندوں کو آگ میں ڈال سکتا ہے؟ ہاں، بندہ اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے خود جہنم میں جانے کا وہ سامان کرتا ہے۔ تو معزز سامعین، اگر بندے سے گناہ ہو جائے نا تو پھر نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رب کی رحمت سے امید لگائے رکھیں کہ وہ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، ہر گناہ سے پاک ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں، لوگوں میں اپنے رب کی طرف ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ گناہوں سے پاک ہیں، آپ سے خطائیں نہیں ہوتی، ہم گناہ کر کے نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ نیکیاں کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ
فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرة۔ نبی پاک فرماتے ہیں لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اور میں امام الانبیاء ہو کے ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ لوگوں دیکھو، ہمارے آقا نے ہماری تعلیمات کے لیے، ورنہ آپ سے گناہ تو نہیں ہوتے، آپ گناہوں سے پاک ہیں، لیکن پھر بھی اپنی امت کی تعلیم کے لیے کہ لوگوں توبہ بہت بڑی عبادت ہے، جس کی توبہ مقبول ہو جائے تو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ 30 سال اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگتے رہے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ 30 سال تک ایک دعا مانگتے رہے، توبہ کی مقبولیت کی دعا کرتے رہے۔ 30 سال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں ایک چھوٹی سی دعا مانگتا ہوں، چھوٹی سی دعا مانگتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ رات کو خواب میں انہیں بتایا گیا، اے ابو اسحاق تم 30 سالہ دعا مانگنے پر تعجب کرتے ہو، تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ تم 30 سال یہ دعا مانگتے رہے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ سن لو، جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اللہ تو اس کا اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، بہت پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان شراب لے کے جا رہا تھا۔ شراب، اس امت میں شراب پینا جائز نہیں، حرام ہے۔ وہ شراب لے کے جا رہا تھا، راستے میں امیر المومنین کی اس شخص کی امیر المومنین سے ملاقات ہو گئی، تو آپ نے پوچھا، اے نوجوان تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ آپ کے راستے میں شیطان نہیں آتا، وہ بھی بھاگ جاتا تھا۔ تو پھر یہ شخص ڈر گیا اور اللہ کی بارگاہ میں آنن فانن اسی وقت توبہ کر لی، دل ہی دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا، یا اللہ آج سے پہلے جو میں نے شراب پی ہے نا، وہ پی ہے، اس پہ میں نادم ہوں، وہ شرمندگی کی اس پہ میں اظہار کرتا ہوں، اور آئندہ پکے دل سے ارادہ کرتا ہوں کہ شراب نہیں پیوں گا، ان سارے برتنوں کو توڑ دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس شخص نے توبہ کی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، یا اللہ آج میرا آمنا سامنا عمر کے میرا آمنا سامنا ہو گیا، آج میں عمر کے سامنے آ گیا ہوں، یا اللہ آج عمر کے سامنے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، یا اللہ اس شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دے۔ جب اس نوجوان نے امیر المومنین کے کہنے پر، فرمانے پر وہ بوتل آپ کو دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بوتل جو شراب کی بوتل تھی اس کو سرکے میں تبدیل فرما دیا تھا۔ اللہ کتنا پیار فرماتا توبہ کرنے والوں سے۔ جس بندے سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ استغفار کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ کہتا ہے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرتک، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کو چھوئیں، اتنے گناہ کر دینا اور میری بارگاہ میں پھر توبہ کر لے، ان گناہوں کے کرنے کے بعد توبہ کر لے، میں رب اعلان کرتا ہوں میں تیرے سارے ان سب کا گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک بندے کے آسمان تک گناہ پہنچ جائیں پھر توبہ کر لے، اللہ اس کے بھی سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سمندر کے جاگ کے برابر گناہ ہو جائے اللہ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ زمین کے ریت کے ذرات کے برابر بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں گناہ لے جائے تو اللہ زمین کے ریت کے ذرات کے برابر اس کے جولی میں اپنی رحمت ڈال دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے توبہ کر لے، سچے دل سے اپنے رب کو راضی کر لے اور آئندہ اس کام کو پکا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 20 سال نیکیاں کی اور 20 سال گناہ کیے۔ 20 سال کے بعد دیکھا تو اس کے داڑھی میں ایک سفید بال آیا، اس کو حیا آئی، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا رہا اور پھر میں گناہ کرتا رہا،
اگر اب توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ رب فرماتا ہے تم نے ہم سے محبت کی تھی، ہم نے تجھ سے محبت کی تھی، تم نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، اگر اب بھی تو توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی موت بندے کو آ سکتی ہے۔ جب توبہ و استغفار کرے گا اللہ صاحب کا سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔